بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عائشہ وائس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مختصر آسان عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے عید الاضحیٰ کے دن ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل خاص طور پر ہر بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر پیٹ کی بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پھر نبی پاک کے بتائے ہوئے ان طریقہ کار پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ جسم کی تمام بیماریوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ اس قربانی کے گوشت کو اس طرح سے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، احادیث میں قربانی کرنے کے متعلق بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، برکات ہے۔ قربانی دراصل سنت ابراہیم کی یاد کرواتی ہے۔ قربانی کی ایک خاص صورت یہ ہے کہ ایک روح ہے، صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے، اور اس کی حقیقت اس سارے نفس کا جذبہ پیدا کرنا اور قرب الہی حاصل کرنا۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانوروں کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس واقعہ یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے، چنانچہ اس سے انسان میں جانسپاری، جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اس کی روح ہے۔ تو یہ روح صدقہ سے کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے، اور صدقہ کی روح مال دینا۔ نیز صدقہ کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، مگر اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا، اور اس کا نام بھی یوم نحر اور یوم اضحیٰ رکھا گیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قربانی کو رائیگاں نہ جانے دے۔ قربانی کا جذبہ انسان کے اندر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ میری جان، میرا مال، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ایسا پیسہ جو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور پر خرچ کیا جائے، اور اس سے پیارا پیسہ اور کوئی نہیں۔ قربانی کی قبولیت کے لیے اخلاص، روحانیت، تقوی اور اثار شرط ہے۔ اس کے بغیر قربانی اللہ کی بارگاہ میں افضل نہیں، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد انسان کے اندر اثار کے جذبے کو پروان چڑھاتا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر شے کو قربان کرنے کا جذبہ فرماتا ہے۔ اس لیے سنت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے رب کی رضا اور اطاعت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ اس کے خون پہنچتے ہیں، نہ ان کا گوشت، ہاں تمہاری پروردگاری اس تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت غریب، نادر اور تمام مستحق افراد کو دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کیونکہ ہماری قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے تمام مستحق مسلم یا غیر مسلم قربانی کا گوشت یکساں تقسیم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اپنے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنے چٹانے یعنی کہ غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد
نمود و نمائش اور ریاکاری بالکل نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ایسی قربانی سے جس میں تقوی کی جگہ اپنا پیٹ بھرنا مقصد ہو اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی جھوٹی انا کو بھی قربان کر دیں۔ سچے دل، خلوص نیت سے دی گئی قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، لہٰذا ہم سب کی قربانی سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو ہر قسم کے حسد، بغض، عداوت اور نفرت اور بدگمانیوں سے پاک کریں تاکہ ہماری دی گئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو آپ اگر بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو قربانی کے گوشت پر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اول میں آخر میں درود پاک پڑھ کر رب کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ رو رو کر مانگیں، گر گرا کر مانگیں، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں کہ مولا ہمیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم تیری سب سے بلند تر قوت سے سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں تیرے اس عظیم الشان جلال کے وسیلے سے جس کے سامنے تیری ہر مخلوق ذلیل اور پست ہے، کہ محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پوری دنیا سے بیماریوں سے شفا پانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، ہر قسم کی ذہنی اور قلبی بیماری سے محفوظ رکھ، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری اس قربانی کو اپنی راہ میں قبول فرما اور اس کے صدقے ہماری پریشانیوں کو۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کریم سے دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ نے قربانی کے گوشت پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ہر قسم کی مہلک بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو یا پھر روحانی بیماری ہو، آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر عید کے گوشت پر ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔